کنزُ ایمان، جسے امام احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے اور اس کو ترجمہ و تفسیر کیا ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ میں ترجمہ اور تفسیر پر کچھ گفتگو کروں، صاحب تفسیر کے کچھ حالات اور مفسر کے حالات آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، عاجز آپ حضرات کے سامنے تعارف کتب تفاسیر کی ایک اور کڑی لے کر کے حاضر ہوا ہے، جس میں آپ اور ہم آج کی جو تفسیر قرآن کریم کی جو کتاب کا تبصرہ اور اس کی فنی حیثیت اور اس کی خصوصیات سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کا نام ہے کنزُ ایمان، جسے امام احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے اور اس کو ترجمہ و تفسیر کیا ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ میں ترجمہ اور تفسیر پر کچھ گفتگو کروں، صاحب تفسیر کے کچھ حالات اور مفسر کے حالات آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ احمد رضا خان بریلوی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان 14 جون 1856 کو اس دنیا میں تشریف لائے اور 28 اکتوبر 1921 یعنی 20ویں صدی ہجری کے نامور حنفی، فقی، محدث، اصولی، نعت گو شاعر اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر اور مفسر قرآن اور سلسلہ قادریہ سے منسلک رہے ہیں۔ عربی، فارسی، اردو پر آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے 20ویں صدی ہجری میں خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں بہت دینی خدمات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی طرف سے اور قیامت تک آنے والے تمامی حضرات کی جانب سے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی جو مشہور تصانیف ہے، جس کی باعث آپ زیادہ معروف رہے ہیں اور جس کی وجہ سے جانے گئے ہیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ کنزُ ایمان، آپ کا قرآن کریم کا ترجمہ۔ پھر دوسری چیز ہے آپ کے فتاوے، مجموعہ فتاوی رضویہ، فتاوی جو ہے اس کا نام جو ہے فتاوی رضویہ ہے۔ تیسری جو آپ کی انفرادیت یا آپ کی آئیڈینٹی وہ رہی ہے کہ حدائق بخشش، جو آپ کی مشہور و معروف نعتوں کا مجموعہ ہے۔ تو آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے پوری شدت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ تقلید، حنفیت اور اہل سنت والجماعت کا دفاع کیا ہے۔ سلسلہ حدیث میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے استفادہ فرمایا ہے، اور فقہ کی سند جو ہے عبدالرحمن الحنفی المکی سے حاصل ہے، جس کا سلسلہ عبداللہ بن مسعود تک جا کر پہنچتا ہے۔ آپ نے کیا کہا جائے کہ کثرت سے فقہی مسائل پر رسائل اور عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے کئی کتابیں آپ نے تصنیف کی ہے۔ اس کے علاوہ فلکیات پر یا سائنسی علوم اور موضوعات پر بھی آپ کے مذہبی نقطہ نظر سے آپ نے اپنی آراء پیش فرمائی ہے، اور جو کئی رسائل کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ آپ کو امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو بعض حضرات اعلی حضرت کے نام سے جانتے ہیں، تو بعض نے امام اہل سنت اور بعض نے حسان الہند کے القاب سے بھی آپ کو یاد کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا تعلق جو ہے پٹھانوں کے قبیل بٹریچ سے تھا، اور قندھار کے آپ کے جد جو تھے قندھار کے پٹھان تھے۔ سلطنت مغلیہ کے عہد میں محمد شاہ کے ہمراہ ہندوستان آئے اور بڑے عہدوں پر فائز رہے۔
لاہور کا جو مشہور و معروف شیش محل ہے وہ انہی کے زیر سپرد تھا اور انہی کے زیر اقتدار تھا۔ آپ کے کل 6 بھائی بہن تھے، جن میں سے 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ سب سے چھوٹی بہن کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا، اور احمد رضا خان فاضل بریلوی بھائیوں سے بڑے اور دیگر 2 بہنوں سے چھوٹے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے اردو، فارسی اور عربی اپنے والد ماجد نقی علی خان سے آپ نے عربی زبان میں دینی تعلیم آپ نے حاصل فرمائی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیگر علوم کے لیے مختلف علماء کرام کی طرف توجہ فرمائی ہے، اور آپ کے مشہور و معروف علماء کرام میں مرزا غلام قادر بیگ بریلوی اور خود آپ کے والد ماجد ہے عبدالعلی خان رامپوری، جو فضل حق خیر بادی علیہ رحمہ کے خاص شاگرد تھے، ابو الحسنین احمد نوری مارہوری رحمۃ اللہ علیہ، انور نور احمد بدایونی، اور شاہ علیہ رسول مارہرہ شریف جو ہم کہا جاتا ہے، وہ آپ کا پیر خانہ بھی ہے، یہاں سے آپ بیعت تھے۔ یہ جو ہے شاہ علیہ رسول مارہری علیہ رحمت و رضوان، یہ جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے خاص شاگرد اور تلمیذ تھے، اور عبدالرحمن سراج ہے، شیخ حسین صالح ہے، اور جو مفتی شافعیہ کہلائے جاتے ہیں احمد بن زین دہلان، جو حرم کے قاضی القضات ہوا کرتے تھے اس دور کے۔ تو آپ کے بارے میں بیعت و خلافت آپ نے اپنے والد ماجد کے ہمراہ علیہ رسول مارہری علیہ رحمت و رضوان سے سلسلے قادریہ میں بیعت کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر کئی اور سلاسل میں دیگر سلاسل میں بھی نقشبندیہ ہو جائے، چشتیہ، نظامیہ وغیرہ وغیرہ، سارے سلاسل میں آپ کو بیعت عطا فرمائی تھی۔ معزز سامعین کرام، آپ کا جو کارنامے اور آپ کے جو کام ہے، علمی کام ہے، ایک تو ہے کہ رد احمدیہ یعنی رد قادیانیت کا آپ کا کام ہے، اور بہت بڑا عظیم کام ہے۔ جو حضرات رد قادیانیت پر کام کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر آپ کی میں سمجھتا ہوں 4 یا 5 رسائل ہے جس کا مطالعہ ضروری ہے۔ ایک طرف ہے رد شیعہ، آپ نے شیعت کے رد میں جو کئی چیزیں تھیں ان کے پاس پائی جاتی تھی، یعنی خلیفہ بلا فصل وغیرہ کا، آپ نے کئی کتابیں اس پر ترتیب دی ہے، رد الراوزیہ نامی کتابیں لکھی ہے، اور جب بھی خاص طور پر شیخین کریمین پر جب اعتراض ہو رہا تھا تو آپ نے شہادت نامہ وغیرہ پر اور اپنے رسائل اور فتاوے کے ذریعے سے رد فرمایا ہے۔ تیسری چیز ہے رد وہابیت۔ آپ نے رد وہابیت پر بھی بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ نے کئی کتابیں، کئی رسائل، ان کے ایک عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف تھا، ان عقیدوں کو ایک کو چن کر آپ نے ایک رسالہ اور ایک کتاب ترتیب دی ہے۔ آپ کے جو مختلف فنون پر کئی سووں کی تعداد میں کتابیں ہیں، سینکڑوں کتابیں ملتی ہے۔ تو آپ کو چند آپ کے سامنے سنا دوں کہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ جو ہے کئی ہزار فتاووں پر مشتمل ہے۔ اس کی جو ابھی فی الحال جو فتاوے چھپے ہیں 33 جلدوں میں چھپی ہیں، تقریباً اس کے 22,000 صفحات سے بھی زیادہ ہے، جس پر آپ نے تقریباً 7,000 سوال و جواب جو ہے اس میں دیے ہیں۔ نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان، تو اس حوالے سے یعنی آپ نے قرآن آیات سے زمین کو ساکن ثابت کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جد الممتار علی رد المختار، آپ نے اس پر رد المختار پر عربی حاشیہ حواشی ہیں۔ الدولت الملکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور جب آپ جو ہے مسئلہ علم غیب پر جب اعتراض ہوا تو آپ نے اس پر رد کیا ہے منطقی اور فلسفی انداز میں۔ اور حسام الحرمین، مرزا غلام احمد قادیانی، رشید گنگوئی وغیرہ کی جو عبارات ہیں اس کے رد میں آپ نے حسام الحرمین اور کنز الایمان، اور اس کنز الایمان جو قرآن کا آپ نے ترجمہ کیا، جس پر احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمہ کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے حاشیہ بھی لکھا ہے۔ اور نعت گوئی پر آپ کا کلام مختلف موقعوں پر آپ اکثر سنا کرتے ہیں، حدائق بخشش ہے آپ کا جو معروف کلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ و سلام۔ اس کے علاوہ
کئی کتابیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں، کئی نعتیں، کئی منقبتیں، کئی سلام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ایک مختصر سی کلپ میں شاید ہو سکتا ہے کہ میں احاطہ نہ کر پاؤں. اور آپ کے جو کلام ہیں اس میں عربی کلام بھی شامل ہے، فارسی کلام بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کئی مختلف زبانوں کو ملا کر کے جو آپ نے لکھا ہے وہ کلامیں بھی آپ کے ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اب یہ قرآن کریم کے، اچھا آپ کی وفات 25 صفر اور 1340 میں ہندوستان میں ہوئی، اور آپ کا مزار بریلی شریف اتر پردیش میں پایا جاتا ہے. اور آپ کے بیٹے بیٹیوں میں 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. دونوں بیٹے حامد رضا خان مصطفیٰ اور مصطفیٰ خان رضا خان علیہم الرحمن، یہ دونوں بھی اپنے وقت کے نامور علماء کرام میں رہے ہیں. تو یہ تھی چند آپ کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا. آئیے کہ آپ کے جو کنز الایمان نامی ترجمہ ہے تفسیر قرآن کریم، اس کے حوالے سے آپ کے آؤں. دیکھیے، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، یقیناً اگر آپ دیگر تراجم کا مطالعہ غور سے کرنے کے بعد کوئی بھی غیر جانبدار آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ یقیناً اس ترجمے میں آپ نے جو خوبصورت اسلوب اختیار کیا ہے وہ بالکل جداگانہ انداز بیان الگ ہے. دیکھیے، 2 چیزیں ہوتی ہے ترجمہ کرتے وقت، خاص طور پر چونکہ یہ ترجمہ ہے، زیادہ تر تفسیر سے زیادہ ترجمہ ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا. یا تو ہم جب بھی عربی زبان کا یا کوئی بھی زبان کا ترجمہ کرتے ہیں تو لفظی کرتے ہیں یا بامحاورہ کرتے ہیں. لفظی ترجمہ ہوتا یہ ہے کہ آیت کے نیچے الفاظ، ورڈ کے نیچے ورڈ، ورڈ کے نیچے، یعنی بالکل جو آدمی چاہتا ہے کہ عربی سیکھے اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ وہ لفظی ترجمہ، یعنی اوپر لکھا ہے والذین، نیچے لکھے اور وہ لوگ، آمنو ایمان لائے، واو اور عملوا الصالحات عمل کیے، صالحات نیک کام کیے. تو اس کو کہتے ہیں ہم لفظی ترجمہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے. اس میں مسئلہ کیا آتا ہے کہ ترجمہ تو ہو جاتا ہے مگر سمجھنے والے کے لیے پچھلے لفظ سے بعد والے لفظ کے ساتھ ربط ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا ہمارے علماء کرام نے کیا کیا کہ بامحاورہ ترجمہ کرنے لگے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، بامحاورہ ترجمہ. تو اس میں بھی ہونے یہ لگا کہ بامحاورہ ترجمہ کرنے والے حضرات بھی جو ہے کئی مرتبہ ایسا ہونے لگا کہ وہ کرتے کرتے اپنی زبان دانی کے جوہر دکھانے پر ہی اور جو ہے عبارات آرائی، انشاء پرداری وغیرہ طرح طرح کے محاورات صرف ہونے لگے، جس کے نتیجے میں جو ہے توجہ قرآن کریم کے فہم سے ہٹ کر زبان دانی یعنی لینگویج پر چلے گئی. یہ ہوا ہے، ہم اکثر اردو تراجم میں دیکھا کرتے ہیں. مگر اگر حقیقت سے اگر آپ پوچھیں تو یہ جو ترجمہ، اور اچھا قرآن کریم کا جو اسلوب ہے نا، نہ وہ لفظی ہے نہ وہ بامحاورہ ہے. سب سے بڑا قرآن کا اسلوب یہ ہے، چونکہ قرآن کلام الہی ہے اس لیے اس کا اپنا منفرد اسلوب ہے. حسن کلام، روانی بیان، شکوہ لفظی، مضامین میں ربط و ضبط، قرآنی اسلوب بیان کی ایسی صفات جنہیں نہ لفظی ترجمے کے اندر سمویا جا سکتا ہے، نہ بامحاورہ ترجمے میں، نہ تشریحی تفاسیر میں لیا جا سکتا ہے. ایک وہ اللہ کا کلام ہے، بالکل مختلف اور منفرد ہے. تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جب ترجموں کے میں نے دیکھا ہے تو ایسا ترجمہ ہے جو لفظی ترجمے کے نقائص سے بھی پاک ہے اور بامحاورہ ترجمے کی کمزوریوں سے بھی پاک ہے. دونوں چیزیں ہمیں ایک ہی ساتھ کنز الایمان میں دیکھنے میں ملتی ہے. اس ترجمے نے قرآنی عبارات کو اس انداز سے پیش کیا کہ پڑھنے والا اسے پڑھ کر حتی المقدور اور حتی الوسع ہر لفظ کا معنی بھی سمجھ جائے اور قرآن کریم کے حقیقی مراد اور مفہوم تک بھی بآسانی پہنچ سکتا ہے. کنز الایمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے لفظی ترجمے کے خوبیوں کے حوالے سے قرآن کے ہر لفظ کا مفہوم اس طرح واضح کر دیا کہ اسے پڑھ لینے کے بعد کسی لغت کی طرف رجوع کرنے کی آپ کو حاجت نہیں پڑتی. اور بامحاورہ ترجمے کے حسن کو بھی بہت اچھے انداز میں اپنے اندر سمویا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ کے چند الفاظ ہے، یعلمک من تأویل الاحادیث. اس کا بامحاورہ ترجمہ بالعموم یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. یعلمک
من تأویل الاحادیث. اسی طرح لفظی ترجمہ کرنے والوں نے تاویل الاحادیث کا ترجمہ کچھ یوں کیا کہ بات واضح نہیں ہو سکی. اس طرح دونوں طرح کے تراجم سے لفظ تاویل کا واضح معنی نہیں آ سکا اور پتہ نہ چل سکا کہ تاویل کہتے کسے ہیں. امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے کچھ یوں ترجمہ کیا، اور تیرا رب یعلمک، تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا. دیکھیے آپ کہ احادیث کا ترجمہ آپ نے احادیث جو ہے تاویل الاحادیث باتوں کیا، اس لیے کہ حدیث بات کو کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے تاویل کا معنی انجام نکالنا کیا. قرآن پاک کی ترجمے کی پوری تاریخ میں یہ ترجمہ کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا. تاویل الاحادیث باتوں کا انجام. اگر وہ خواب ہے تو ٹھیک ہے، خواب کا انجام نکالنے کا علم اللہ عطا فرمائے گا. تو ایک ہی لفظ کے اندر آپ کو جو ہے لفظی بات بھی رہی، حدیث بات کو کہتے ہیں، احادیث باتوں، تاویل اس کے انجام تک پہنچنا. تو ایک ہی لفظ کے ذریعے سے انہوں نے تاویل کا لفظ اول سے مشتق ہے، اور اول کا معنی ہے رد الشیء الی الغایۃ المرادۃ منہ، کسی چیز کا غایت مقصود یعنی انجام کی طرف لوٹنا، اسی کو تاویل کہتے ہیں. اسی سے مال ہے جس کا معنی انجام ہے. تو بہرحال میں یہ بتلانا چاہتا ہوں وہ تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھا دے گا. عربی قواعد کے عین مطابق ہے، تو اس میں لفظی ترجمہ بھی ہے، با محاورہ بھی ہے. با محاورہ اس طرح ہے کہ وہ لفظی ترجمے کا جھول باقی نہیں رہتا. اس ترجمے سے نہ تو عبارات کی روانی متاثر ہو رہی ہے اور نہ تسلسل ٹوٹ رہا ہے، نہ کہیں عبارت میں کمی ہے، نہ کہیں پر کمزوری نظر آتی ہے. اور اچھا، ایک اور مقام پر آپ ذکر کرتے ہیں وَادْخُلُوا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ. آپ نے اس کا ترجمہ یوں کیا، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے، تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گٹھن میں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، اور اکیلے ہو تو تم انگلیاں چبائیں. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، انگلیاں چبانے لگے، انگلیاں کاٹنے لگے. من الغیظ، غضب سے، غصے سے. اور قل، اے حبیب پاک آپ فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گٹھن سے. یہ لفظی خوبصورتی دیکھیں، قل آپ فرما دو، موتو کہ مر جاؤ، بغیظکم اپنی گٹھن اور اپنی غصے کی وجہ سے. اس آیت میں کفار کی ذہنی کیفیت کا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نفسیات کا بیان فرما رہا ہے، اور خطاب حبیب پاک سے. اس مقام پر حسن کا ترجمے کے ساتھ جس پہلو کی نشاندہی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ میں لفظ غیظ 2 مرتبہ آیا ہے. آپ نے پہلے کا غیظ غصے کے لیے استعمال کیا، بعد کا غیظ جو ہے آپ نے گٹھن کے لیے استعمال کیا ہے. اور اس لیے کہ غیظ کا معنی غصہ کیا، اس لیے غیظ عربی زبان میں شدید غصے کو کہتے ہیں. اب میں اس کے دوسرے الفاظ میں نہیں جاؤں گا. اور دوسرا غیظ جو ہے وہاں پر فرمایا تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنے غیظ یعنی گٹھن کے باعث. دیگر مترجمین میں بلا استثناء دونوں مقام پر بھی غصے کا ہی معنی کیا ہے. کسی کا ذہن اس بات کی طرف نہیں گیا کہ پہلے مقام پر لفظ غیظ شدت غضب یعنی غصے کی نشاندہی کر رہا ہے، جبکہ دوسرا لفظ طبیعت کی اس گٹھن پر دلالت کر رہا ہے کہ جو شدید غصے کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر آپ کو موتو بغیظکم کا معنی کیا ہے مر جاؤ اپنی گٹھن کی وجہ سے. تو مفردات کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں غیظ کا ایک معنی شدید غضب بھی ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس میں آدمی کے طبیعت میں گٹھن محسوس ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ بھئی آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو غصے کی وجہ سے جو گٹھن محسوس ہوتی ہے، جو آدمی اپنے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پاتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا اظہار کبھی ہاتھ انگلیوں کو چباتے ہوئے کرتا ہے، انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کرتا ہے. تو یہ آپ کو ایک خوبصورتی اور نظر آئے گی کہ جہاں اپروپریٹ ورڈ کا ترجمہ ہونا ہے وہاں پر آپ نے اپروپریٹ ترجمہ کیا ہے. وہاں پر پہلے غیظ کا معنی غضب کیا ہے، بعد کے غیظ کا معنی گٹھن کیا ہے. تو یہ ہوتی ہے خوبصورتی ترجمے کی، جو آپ کو دوسرے تراجم میں بالکل ہی کم ہی نظر آئے گی. اور انداز بیان جو ہے یا تو تحریری ہو سکتا ہے یا تقریری ہو سکتا ہے، کسی بھی آپ تفسیر میں اٹھا لیں. مگر مترجمین کی پوری صف میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کسی نے کوئی زیادہ رجحان زبان دانی کی طرف چلے گئے ہیں، کوئی تحریری انداز میں، کوئی تقریری انداز. تو آپ دونوں کو یہاں پر ملائیں گے تو آپ کی احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ایک خاص فکر یہ ملے گی کہ آپ کے جو ہے دیگر تراجم سے آپ کا ترجمہ بالکل مختلف نظر آئے گا. یہاں ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بے شک قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی شوکت عظمت بلند و بالا ہے.
خدا کا کلام ہے، مگر جو ہے جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی پڑھتے پڑھتے کہیں ایک طرف چلا جائے، یعنی آدمی کی فکر ایک تحریر کی طرف چلے جاتی ہے، کبھی تقریر کی طرف چلے جاتی ہے، کبھی نظم کی طرف، کبھی نثر کی طرف۔ آپ جو ہے اب میں آپ کو سورہ لقمان کے حوالے سے ایک امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من، یہ جو آیات ہیں اس پر دیکھیے، اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کر، اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا کوئی اترانا فخر کرتا، اور میانہ چال چل، اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ دیکھیے آپ اس قدر خوبصورت انداز ہے، بلا شک و شبہ یہ نہ تقریری ہے نہ تحریری ہے، بلکہ ان دونوں سے جداگانہ انداز ہے، جس میں کلام الہی کا حسن بھی نظر آئے گا، اس کی رانائی کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ اور یہ جو ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کی توجہ اور الفاظ بالکل آپ کو فٹ رکھتے ہوئے، الفاظ کی معنویت کو باقی رکھتے ہوئے، ترجمے کی معنویت کو پہلو کو رکھتے ہوئے، اور جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں الف لام میم وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کریم کے کوئی شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اہل علم جانتے ہیں ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، جو دور کی اشیاء کی طرف بولا جاتا ہے، تو قریب کی اکثر لوگوں نے کہا کہ ھذا کے لفظ کو استعمال کیا، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اکثر لوگوں نے یہ کیا ہے ترجمہ، مگر آپ نے ذالکہ کا ترجمہ وہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے آپ آگے بتلایا جاتا ہے، اس سے مراد وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے۔ تو مطلب یہ کہ معنویت بھی باقی رہ جائے، لفظیت کا معنی بھی، ترجمہ بھی باقی رہے، تو یہ ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا ترجمہ، جس میں جو ہے ترجمہ، اور خاص طور پر آپ نے پوری توجہ جو ہے ترجمے پر رکھی ہے، اور البتہ کہیں پر حسن، صوتی حسن ہے، فہم و تدبر بھی کہیں پر آپ کو ملے گا، امتیازی وہ ملے گا کہ تدبر کی لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، کہ تدبر کی طرف بلاتے ہیں، کہ لفظی بحث کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، جب شاہدن کا لفظ آتا ہے تو جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں ملتی ہے، تدبر، تفکر، قرآن کریم، قرآن فہمی کی آپ کو اندر ایک جھلک ملے گی، کہیں پر جو ہے ادب ملے گا، الوہیت کا ادب ملے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جھلکے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فقہی جو مضامین آئیں گے اس پر آپ کو سیر حاصل گفتگو ملے گی کہ کس طرح، اور جو ترجمہ آپ نے ووجدہ کا ضالا فہدی کیا ہے نا ادب رسالت میں، کوئی کسی مفسر کے پاس اردو میں نے نہیں پڑھا، آپ نے بہت ہی کیا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بھٹکا ہوا، یعنی راہ حق سے بے خبر اور گم کردہ راہ پایا تو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ترجمہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف ہے، جو اکثر ان لوگوں نے جو کیا ہے۔ آپ کو یہ ترجمہ سبھی کے پاس ملے گا، مگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے پاس کیا ملے گا؟ اے پیارے، ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تجھے اپنی راہ کی راہ دے دی، اپنی طرف راہ دی۔ یہ ترجمہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر جو ہے کسی تفسیر کو بھی اگر آپ چیک کرنا ہے نا تو سورہ والضحیٰ اور خاص طور پر یہ آیت دیکھ لو کہ کون کیا کہتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کے طور پر یہ ایک بہت ہی عظیم تفسیر ہے اور ترجمہ ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ ضرور اس کو اپنے مطالعے میں رکھے۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جنہوں نے بڑی ہی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ اس کو کیا ہے، اس میں اللہ کا ادب بھی ملے گا، حبیب پاک کا ادب، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ترویج و اشاعت ملے گی، فقہی حنفی فقہ پر آپ کو تفصیل اور سیر حاصل گفتگو ملے گی۔ تو یہ تھا چند باتیں، تھوڑا سا طویل بھی ہو گئی ہے چونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی شخصیت اور ان کے کارنامے بہت طویل ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا گفتگو طویل ہوئی ہے۔ اجازت دیجیے آج اس کو، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوتی ہے۔
ایک دوسری تفسیر کے اسلوب اور منہج کے تحقیقی مطالعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔